تو وہ شخص کون تھا؟ تو دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس کا نام ذو الخویصرہ تمیمی تھا۔ اب اس کا حلیہ کیا تھا وہ بھی حدیث میں آیا، حدیث پاک کے اندر ہے ناصر الجبہۃ، اتنا پکا نمازی تھا کہ اس کی پیشانی پر گھٹا پڑ گیا، رجل الکف اللحیہ، اس کے چہرے پر بڑی گھنی لمبی داڑھی تھی، اور حدیث پاک کے اندر ہے مشمر العذاب، بالکل اونچا تہمت باندھے ہوئے، یہ اس کا حلیہ تھا۔ حدیث میں بیان کیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تو حدیث میں وہ سنا رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر اس کا حلیہ بیان کیا، جس حلیے کا مطلب تھا جس نے کہا تھا اتق اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یخرج من ضیفی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ، اے میرے صحابہ دیکھ لو اس کے پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے، لا یجاوز حناجرہم، مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبانی جو ہے مومن ہو کے دل مومن نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ یحقر صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم، اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں تم حقیر جانو گے، اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر جانو گے، مگر حضور نے فرمایا دین سے اتنا خارج ہو گئے جیسا تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب وہ ذو الخویصرہ تمیمی کا جو حلیہ تھا، اس حلیے کے لوگ ہر زمانے میں پائے جائیں گے، حضور نے فرمایا کہ لا یزالون یخرجون، وہ ہر زمانے میں ظاہر ہوں گے، حتی یخرج آخرہم مع مسیح الدجال، اور آخری دستہ ان کا مسیح دجال کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ اپنی ذہن و فکر سے آپ خود سوچ لیں کہ کیا اس قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو پھر اپنے آپ کو ان سے بچانے کی آپ فکر کریں۔ یہ میں نے حدیث پر اطلاع رکھی، اب آئیے درود شریف پڑھ کے میں اپنے مضمون کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو بات آتی ہے سر، یہ سنی وہابی کا کیا اختلاف ہے، میں نے اس مضمون پر ابھی اس سے پہلے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس پر کی کتاب سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ، اور اس کے لیے میں نے کتاب منتخب کی ہے جس کا نام کتاب تقویۃ الایمان ہے، اور یہ کتاب تقویۃ الایمان یہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی جن کو تمام وہابی دیوبندی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اس کتاب سے میں نے 17 عقائد منتخب کیا آج کی تھوڑی دیر گفتگو کے لیے، اور میں ایک ایک عقیدے کو میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں کروں گا کہ آیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ تو آپ جی لگا کر کے تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ میں ترتیب سے جو ہے سب سے پہلے ایک عقیدہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اردو زبان میں یہ کتاب ہے، میں نے یہ کاغذ پر جو ہے عقیدوں کو لفظ بلفظ لکھ دیا ہے، اور یہ کتاب کی موجودہ 2 نسخے اس وقت میرے پاس ہے، کم سے کم 80-85 سال پرانا ایک نسخہ اور بھی میرے پاس ہے، اور یہ نیا ایڈیشن بھی ہے، یہ دونوں اس وقت میرے پاس ہے، اور میں ان دونوں کتابوں کے حوالے سے اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس میں ایک عقیدہ لکھتے ہیں، پہلے وہ آپ سنیں اور پھر اپنے دل پر ہاتھ کر کے آپ سوچیں کہ سنی علماء جو ان کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت کی وجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں نمبر 1 عقیدے کو آپ سنیں، پہلے میں ایک عقیدہ مرتبہ سناتا ہوں، اس کے اندر صفحہ 27 پر لکھتے ہیں کہ ہر شخص خواہ وہ بڑا سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ صفحہ 27 پر لکھا۔ بڑے سے بڑا انسان کون ہوگا؟ انسانوں میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ نبی۔ بڑے سے بڑا انسان کون ہوگا؟ ارے انسانوں میں سب سے بڑے تو نبی ہی ہیں، انبیاء ہیں، اور پھر مقرب ترین فرشتہ لکھا۔ اب آپ غور کرو اس عقیدے سے کیا معلوم ہوا؟ اس بات یہ عقیدہ جو لکھا ہوا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد رسول اللہ تک
یہ جتنے انبیاء ہیں اور مقرر ترین فرشتے، یہ حضرت جبرائیل، یہ حضرت میکائیل اور یہ حضرت اسرافیل اور یہ حضرت اسرائیل، یہ جتنے مقرر ترین فرشتے ہیں، یہ معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور اس کی جو ہے شان الوہیت کے مقابلے میں تو عزت ہے، اور ان کے لیے لکھا کہ یہ ذلیل ہے۔ اب سوچو اور غور کرو، اب آپ اپنے سے خود فیصلہ کرو، یہ عقیدہ کیا اسلامی ہو سکتا؟ نہیں۔ ارے یہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا؟ نہیں۔ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب صاف طریقے پر یہ صفحہ 27 پر جو ہے یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، تو اب اس عقیدے کو جو اپنائے گا، ظاہر سی بات ہے، نماز روزہ کلمہ کی تبلیغ کیا، نمازی بنا دیا آپ نے، اور مگر یہی عقیدہ جب دل میں اتار دیا تو اس کے ایمان کا خاتمہ ہو گیا۔ ساری زندگی پکا نمازی رہا مگر ایمان چلا گیا، مرا تو دنیا سے بے ایمان گیا۔ اب قیامت میں اس کا نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے، نہ زکات کام آئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایمان ہوگا تو نیک عمل کام آئے گا، اور جو ایمان ہی نہیں ہے تو نیک عمل کیسے کام آئے گا؟ یہ دیکھیے، یہ کتاب کی رکھی ہے، یہ صفحہ 27 پر جو ہے یہ عقیدہ لکھا ہوا۔ اب آئیے صفحہ 27 کی ایک عقیدہ اور سناتا ہوں آپ کو، جلدی میں بات پیش کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا عقیدہ یہ لکھتے ہیں اسی کے اندر، صرف اللہ ہی کو مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ صفحہ 27 پر لکھا ہے، صرف اللہ ہی کو مانا جائے، اس کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ بتاؤ یہ عقیدہ اسلامی نہیں؟ ارے یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ اور پھر بھی لگا ہوا ہے، صرف اللہ ہی کو مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھو مومن ہو سکتا؟ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حتی جلس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں آ کر وہ بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے ملا دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ کو اپنے کان پر رکھ دیا، اور اس کے بعد حضور سے سوال کرنا شروع کیا۔ پہلا سوال یہ کیا، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یعنی تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، روزہ رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ یہ دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور نے فرمایا تم اللہ کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، قیامت کے دن کو مانو، تقدیر کے خیر و شر کو مانو۔ اب یہ حضور نے بتایا ایمان یہ ہے، اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، قیامت کے دن کو مانو، اور تقدیر کے خیر و شر کو مانو۔ اور اسلام کے بارے میں 5 باتیں حضور نے فرمائی، ایمان کے جواب میں 5-6 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، یہ ایمان ہے۔ اور یہاں کیا لکھا اس عقیدے میں؟ صرف اللہ ہی کو مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ بتاؤ یہ اسلام
اسلامی عقیدہ ہے کہ غیر اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ تربیت ایمان میں جو لکھا ہوا ہے یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنائے گا ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوگا جو اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، اللہ کی کتابوں کو مانے۔ اب اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ نہ نبیوں کو مانو، نہ رسولوں کو مانو، نہ کتابوں کو مانو، نہ فرشتوں کو مانو۔ ارے اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے؟ نماز اللہ کے سوا، روزہ اللہ کے سوا، حج اللہ کے سوا، زکات اللہ کے سوا، قیامت اللہ کے سوا، جنت اللہ کے سوا، دوزخ اللہ کے سوا، میزان اللہ کے سوا، پوچھرات اللہ کے سوا، فرشتے اللہ کے سوا، تمام انبیاء اللہ کے سوا، تمام فرشتے اللہ کے سوا۔ اب اس عقیدے کا مطلب یہ ہو کسی کو نہ مانا جائے، صرف اللہ ہی کو مانا جائے۔ بتا یہ کفری عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ کفری عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اگر کوئی اس کو مانتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مفتی دارالعلوم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیسرا عقیدہ جلدی جلدی میں پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا عقیدہ دیکھیں، نبی کے بارے میں، حضور کے بارے میں لکھا میں یعنی نبی اپنی جان تک کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کو تو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا۔ یہ صفحہ پر یہ بے لفظ میں پڑھ رہا ہوں، پر لکھا یعنی لکھا کہ حضور اپنے جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے، اے محبوب آپ کہتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ کہتے ہیں ان سے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اس کا مالک بھی ہوں، اس کا مختار بھی ہوں۔ ماشاء اللہ سے اللہ نے استثناء فرما دیا، مطلب یہ ہے بتاتے خود ذاتی طریقے پر میں نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اللہ کی عطا سے مالک بھی ہوں، اللہ کے عطا سے مختار بھی ہوں۔ میں اس پر میں ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں آپ کو، تمام کو بات اور واضح ہو جائے کہ یہ عقیدہ غلط اور باطل عقیدہ ہے، اور صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ میں نے کبھی حدیث سنائی ہوگی مگر چونکہ مضمون کے مطابق پھر سنا دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اس کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے، اذ جاء رجل، کیا جانا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا حلقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ماذا کا، کہو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ وقعت علی امراتی وانا صائم، روزے سے تھا، بیوی سے قربت کرنی گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اب اس سے گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کے دو رغبتاً تو کوئی غلام ہو آزاد کر دو۔ کہا لا یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا سنو، هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ لو۔ کہا لا یا رسول اللہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا هل تستطيع اطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکین کو کھانا کھلا دو اگر اس کی کتاب ہو۔ کہا لا یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی، وہ شخص بھی محفل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک صاحب آئے، حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹکڑا پیش کیا، نبی نے اسے قبول کر لیا اور فرمایا اے نسائے، وہ سائے کہاں ہے؟ وہیں سے کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ خذھا فتصدق بھی، یہ لے لو، لے جا کر کے صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا اعلیٰ افضل منی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنے سے زیادہ غریب کو
بھول کر کاٹ دوں، مجھ سے زیادہ کوئی فقیر مسکین نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں الفاظ ہے، حضور نے فرمایا اتہم ہو اہلکا، لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار مجاہد ملت، سرکار حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نبی کا اختیار ہے، تین باتیں فرمائی، حکم شرعی بیان کیا، مگر جب اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، اللہ نے جو اختیار دیا تھا نبی کو، آپ نے جو ہے اللہ کے عطا کردہ اختیار سے اسے یہ حکم فرمایا، اور نبی کا اختیار میرے دوستوں عزیزوں، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر، میں مرتبہ حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور ہوا کہ فاقبل اعرابی، ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا میں یشہد علی ما تقول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر کون گواہی دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاتھ اس سلامت ہو، یہ جو سامنے درخت ہے یہ گواہی دے گا۔ درخت سامنے ہے یہ گواہی دے گا۔ فدعاها رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اسے بلایا، زمین چیرتا پھاڑتا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حتی قامت بین یدیہ، حضور کی خدمت میں آ گیا، فاستشہد ثلاثا، اور 3 مرتبہ اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ نبی کا اختیار ہے، اور اس نے کیا کہا کہ اپنے جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ میرے دوست عزیزو، مشکوٰۃ میں ایک اور حدیث ہے، آپ دیکھیں مدینہ میں قحط پڑ گیا، لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، کیساری ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان پریشان ہے، دعا کرے بارش ہو جائے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، مسلسل ہفتہ بھر بارش ہوئی۔ اگلا جمعہ آ گیا، بارش بند نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہوا کہ جب حضور منبر پر پھر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا اعرابی تھا وہ کھڑا ہوا، اور اس نے پھر عرض کیا رسول اللہ، پہلے اس طرح نہ پڑھے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اب یہ اس طرح مر رہے ہیں کہ بارش رک نہیں رہی ہے، اب دعا کریں کہ یہ رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو جو اوپر اٹھایا اور گول جو ہے آپ نے انگلی کو پھرایا، حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے بادلو ہم پر نہ برسو، ہمارے ارد گرد برسو۔ بارش رک جاتی ہے، بادل پھٹ گئے، مدینہ بستی میں بارش رک گئی، جنگل میں بارش ہوتی رہی۔ اب آپ دیکھیں اور غور کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو کیسا اختیار عطا فرمایا ہے؟ خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو میں کیا کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں یہ جو تقریباً
قرآن میں عقیدہ لکھا ہوا کہ نبی اپنے جان کے بھی نفع نقصان کے مالک ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، حدیث اور قرآن کے یہ خلاف ہے۔ اور اسلامی عقیدہ یہ ہے اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے مالک بھی ہے، اللہ کی عطا سے مختار بھی ہے۔ چوتھے عقیدے کے طرف میں آپ کو جلدی بات پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ہماری مکمل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، اور یہ چوتھا نمبر پر ایک عقیدہ لکھا، کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیر تھا۔ یہ چوتھا عقیدہ لکھتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیرتاں۔ صفحہ 39 سے تحقیق الایمان کا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، یہ عقیدہ جو لکھا ہوا یہ عقیدہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو یہ کفریہ عقیدہ۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کریم میں حدیث پاک میں جہاں کہیں بھی غیر خدا سے علم غیب کی نفی ہے، اس کا مطلب یہ ہے خود بخود ذاتی طریقے پر کسی غیر کو غیر کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء کو اور اولیاء کو جو ہے علم غیب حاصل ہے۔ اور میں اس پر چند آیتیں سنا دیتا ہوں قرآن کی اور ایک دو حدیثیں، تاکہ بات واضح ہوتی ہوئی چلی جائے۔ دیکھیں قرآن کریم کو آپ پڑھیں، قرآن کریم کو آپ جب پڑھیں گے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، یعنی جو ہو چکا اور قیامت تک جو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا آدم کو عطا فرمایا۔ حضرت نوح کا تذکرہ قرآن میں طوفان نوح آنے سے 40 سال پہلے یا 70 سال پہلے آپ نے سرکش قوم کے خلاف کے لیے جو دعائے ہلاکت کی تھی، وہ آپ دیکھیں قرآن کریم 29ویں پارے میں ہے، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار کافرین کا کوئی گھر زمین پر بستا ہوا نہ چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تیرے بندوں کو یہ گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو آنے والی نسل ہے وہ بھی سب کافر اور فاجر ہوگی۔ اب آپ دیکھیں روح عالم ارواح میں ہے، نطفہ باپ کے پشت میں ہے، ماں کے رحم میں ہے، پیدا ہونے والی اولاد کافر ہوگی کہ فاجر ہوگی؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں خیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم کو آپ پڑھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں۔ آپ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ لوگوں جو گھر میں تم کھاتے ہو، جو چھپا کر رکھتے ہو، ذخیرہ کر کے میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ اپنی گھر میں کیا کھاتا، کیا ذخیرہ کر کے رکھتا ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے غیب کا ہی عطا فرمایا۔ آئیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ قرآن اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے پیغمبر جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ تفسیر جلالین کے اندر مفسر قرآن صاحب تفسیر جلالین شاید کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْخَيْرِ، یعنی جو احکام اور خیر میں سے جو آپ نہ جانتے تھے پیغمبر ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوا کہ نہیں اللہ کے انبیاء کو غیب کا علم ہے۔ بخاری کے ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کے اندر حضرت فاروق اعظم سے حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قام فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام،
ایک مرتبہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے فاخبرنا ان بدأ الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم، یہاں تک کہ حضور نے مخلوق کی پیدائش کی ابتدا سے لے کر کے اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک ساری چیزوں کی ہم سب کو خبر ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ کے نبی کو کیسا خیر کا وسیل اللہ نے عطا کیا۔ ارے جنگ بدر کا وہ واقعہ یاد کرو، جنگ بدر ہونے سے پہلے مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی میدان بدر میں آپ نے جو ہے گھوم کر اپنے ہاتھ سے نشان لگایا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے یدہ علی الارض، زمین پر اپنے ہاتھ سے نشان لگاتے تھے حضور، اور فرماتے میرے صحابہ دیکھو ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، فلاں قاتل یہاں مارا جائے گا۔ اور جب جنگ ہوئی تو ٹھیک اسی جگہ پر وہ شخص مرا ہوا ملا۔ اب آپ غور کر لیں، اندازہ لگا لیں، یہ اللہ کے نبی کا یہ خیر ہے۔ بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، مشکات میں ہے، سنا دیتا ہوں اور اس پر آپ غور کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ ہمیں اس صدقہ فطر کا دانا وہ دیا کہ اس کو حفاظت کرو، میں گھر لے کر آیا، آنے کے بعد اس کو گھر میں رکھ دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور اس مال میں سے کچھ لے کر جانے لگا۔ جب جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تھا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ انی محتاج، میں محتاج آدمی ہوں، غلطی ہو گئی، مجھ پر رحم کرو، چھوڑ دو، آئندہ اب ایسی غلطی نہیں کروں گا، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ کو رحم آیا، چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں بات آئی ہے کہ ابو ہریرہ گھر میں صبح حضور کی خدمت میں آیا اور جیسی آئی کچھ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے خود بخود فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ آپ کے چور کا کیا قصہ؟ چور آیا ابو ہریرہ کے گھر میں، بات چیت ہوئی حضرت ابو ہریرہ سے، منت سماجت کی حضرت ابو ہریرہ سے۔ اللہ کے نبی کو ساری باتوں کا علم ہے، حضور نے اپنے مقام میں، مگر نبی جان رہے ہیں کہ چور کہاں آیا، کیا بات ہوئی، کس طرح ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ کہ وہ آیا تھا، پھر ایسا ایسا معاملہ ہوا، اس نے جو بڑی منت سماجت کی تو میں نے چھوڑ دیا، مگر اس نے وعدہ کیا ہے نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کذب سیعود، تم سے اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ آج پھر آیا، تم سے اس نے جھوٹ کہا ہے، آج پھر آئے گا۔ ایسا حضور نے فرمایا سے ہوا، پھر وہ آیا، پھر پکڑ لیا، پھر پکڑا، پھر اس نے کہا بڑا محتاج آدمی ہو، تم رحم کرو، چھوڑ دو، اب جو ہے نہیں آؤں گا، تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں۔ رحم آیا، چھوڑ دیا۔ صبح حضور کی خدمت میں حضور نے پوچھا کیا ہوا، کہا حضور جیسا فرمایا آپ نے ویسے ہی وہ آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، مگر پھر رحم آ گیا، چھوڑ دیا، مگر اس نے آج پکا وعدہ کیا نہیں آئے گا۔ حضور فرمایا کذب سیعود، اس نے جھوٹ کہا، آج پھر آئے گا، اس نے جھوٹ کہا، آج پھر آئے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیا اور کہا اب آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے دیکھا کہ نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ دعنی اعلمک کلمات، مجھے چھوڑ دیجیے، میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ کو بڑی حیرانی ہوئی، ایک ایسا چور ہے، ارے یہ چوری بھی کرتا ہے اور وظیفہ بھی کرتا ہے، ایک ایسا چور ہے چوری بھی کرتا ہے اور وظیفہ بتا۔ اچھا بتا کیا وظیفہ؟ کہا وظیفہ یہ ہے کہ جب رات اور بستر پر سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان پاس میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو نے یہ وظیفہ بتایا۔ صبح حضور کی خدمت میں پھر آئے اور حضور نے پوچھا کیا ہوا، کہا آپ نے جیسا فرمایا ویسے ہی ہوا، مگر اللہ کے نبی وہ تو بڑا عجیب و غریب چور ہے، وہ تو چوری بھی کرتا ہے، وظیفہ بھی کرتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے اور وظیفہ بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ، کہا ذالک شیطان، وہ تو شیطان ابلیس تھا۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھ لیں، اللہ کے نبی کے غیب کی شان بھی دیکھ لیں۔ میرے دوستو عزیزو، چور بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چور وہ ہوتا ہے جو مال چرا کر لے جاتا ہے، اور مال چرا کر چور لے جائے تو
کبھی کبھی مال واپس مل جاتا ہے، مگر ایک چور وہ ہوتا ہے جو ایمان چرا کر لے جاتا ہے، اور جب ایمان چرا کر چور لے جائے تو پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کی مکر و فریب کے ذریعے سے اور طرح طرح ہتھکنڈے لوگ استعمال کر کے لوگوں کے ایمان کو چوری کرنے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ ارے سونا جنگل رات اندھیری، ساری بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، ساری بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری، ساری بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو میں نے عرض کیا اب آپ ان حدیثوں کو دیکھ لیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھ لیں، اور پھر وہ تفسیر ایمان میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے یہ سنایا کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب داں ہے، تو بڑے سے بڑا انسان نبی کے علاوہ کون ہوگا؟ انسانوں میں سب سے بڑے نبی ہے، پتہ کیا چلے گا؟ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ سمجھیے، میں ایک اور بات جلدی جلدی بات میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیں یہ 5واں عقیدہ سنا رہا ہوں، اور یہ 5واں عقیدہ کیا ہے کہ صفحہ 40 پر لکھتے ہیں اللہ پاک بندوں سے دنیا میں قبر میں یا آخرت میں جو معاملہ کرے گا اس کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال معلوم، نہ دوسروں کا حال معلوم، یعنی نہ نبی کو، ولی کو، نہ اپنا حال معلوم، نہ دوسروں کا حال معلوم۔ یہ عقیدہ اب آپ نے لفظ سنا دیا آپ کو، تو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے میں کوئی بنا کر سنا رہا ہوں، یہ لفظ جو لکھا ہے صفحہ 40 پر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کی شان، آؤ دیکھو یہاں تو لکھا نہ نبی کو معلوم نہ ولی کو، کیوں دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اور جو ہے آخرت میں کیا ہوگا۔ ارے نبی کی شان حدیث اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا واذا ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا، دنیا کو میرے لیے اٹھایا، تو میں اس دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کا مقام، مشکات میں حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے رہے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے پروردگار کو احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب جانتے ہو ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس بارے میں جھگڑ رہے ہیں، میں نے کیا پروردگار تو خوب جاننے والا ہے۔ فوضع کفہ بین کتفیہ،
ووجدت بردها بین ثدیی، حضور فرماتے اللہ نے بے مثل اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ شفا شریف کے اندر قاضی عیاض محدث رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حدیث کا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، اے میرے امتیوں میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ سنو تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ ان رأیت خیرا حمدت اللہ، اگر میں تمہاری کوئی نیکی دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں حمد کروں گا کہ اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ، اور اگر کوئی گناہ دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ نبی کی شان ہے۔ ارے نبی نے تو دوسروں کا حال بتا دیا کہ قبر میں ان کا کیا، یہاں لکھا کہ قبر میں کیا حال ہوگا حضور کو معلوم نہیں۔ آؤ مشکات کی حدیث سناتا ہوں، حضور کو تو اپنے بارے میں معلوم ہی ہے، دوسروں کا کیا حال ہوگا قبر میں وہ بھی سن لو۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مومن ہو یا کافر، تو اس سے 2-3 سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، حضور نے تو اپنی امت کو بھی بتا دیا ہے کہ قبر میں کیا حال ہوگا۔ آپ دیکھیں غور کریں، قرآن سے جو ہے وہ تو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، اور آنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال ہوگا ترتیب کے ساتھ۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کافر ہے کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے دین یہ اسلام، میرا دین اسلام ہے، اور کافر کہتا ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضور تشریف لاتے ہیں اور وہ فرشتے حضور کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حضور کو دکھا کر کے وہ تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرد یعنی جن کا نام محمد ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مومن کہتا ہے انہ عبد اللہ ورسول اللہ، یہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہے، یہ میرے آقا ہے۔ کافر کہتا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ مومن کامیاب ہوتا ہے، جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں نم کنم نومت العروس، سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اسے شوہر کے سوا کوئی اسے جگاتا نہیں، اور کافر ناکام ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ کے نبی نے تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ دوسروں کا حال قبر میں کیا ہوگا، اپنا حال معلوم ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اب آئیے جلدی جلدی ایک بات اور کچھ چھٹا عقیدہ سن۔ چھٹا عقیدہ کیا ہے؟ لکھے ہیں کہ خدا کے ہاں شفاعت وجاہت قطعی طور پر ناممکن ہے۔ جو شخص کسی غیر اللہ کو اس قسم کا شفیع مان لے وہ قطعی مشرک ہے۔ یعنی اگر کوئی انبیاء اولیاء کو شفیع مانے کہ وہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے تو وہ مشرک ہے۔ یہ عقیدہ لکھا ہوا، یہ عقیدہ غلط باطل عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے اور باطل عقیدہ ہے۔ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو شفیع ماننا
اولیاء کو شفیع ماننا یہ صحیح ہے اور یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، نیک مومنین صالحین بندے بھی شفاعت کریں گے۔ مختصر طریقے پر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے 2 حدیث رکھ دیتا ہوں تو بات اور واضح ہو جائے گی بخاری شریف کے حوالے سے، اور میں ایسا سنا دیتا ہوں لوگ جو ہے وہ آئے تھے جو بتوں اور کفاروں کی جو ہے شفاعت کی نفی میں ہے اس کو انبیاء اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ ارے آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ اللہ کے ذریعے سے اللہ نے استثناء کر دیا کہ اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، نیک مومن صالحین بندے بھی شفاعت کریں گے۔ 2 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو، بلند آواز سے جو ہے آپ ذرا سا بیداری کے ثبوت دے کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ رکھیں، ترتیب کے ساتھ میں جلدی کر رہا ہوں، آپ جو ہے دھیان سے سنیں گے اور آخری تک میری گفتگو سن کے جائیں گے۔ میں کچھ ایسی باتیں ایسے حوالے جات بھی رکھوں گا کہ آپ اس کو ضرور سنیں۔ اب یہ دیکھیں شفاعت کے تعلق سے بخاری کے اندر کتاب التوحید میں حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں انبیاء کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت، اللہ کے نبی فرماتے اذا کان یوم القیامہ ما جنّا بعضهم الی بعض، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، مشورہ کریں گے کیا کیا جائے پریشانی سے نجات مل جائے۔ سارے لوگ جمع ہو کر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اشفع لنا الی ربک، ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ حضرت آدم فرمایا لست لہا ولکن علیکم بابراہیم خلیل الرحمن، سنو میرا یہ منصب آج نہیں ہے، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ سارے لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولکن علیکم بموسیٰ علیہ السلام، آج یہ میرا منصب نہیں، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے لست لہا ولکن علیکم بعیسیٰ روح اللہ، آج میرا یہ منصب نہیں، جاؤ عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ۔ قرآن کے لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا حضرت عیسیٰ فرمائیں گے لست لہا ولکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ حضور کی خدمت میں آئیں گے اور جب حضور کی خدمت میں آئیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے انا لہا، میرا یہ۔ اب انبیاء جو ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ شفاعت نہیں کریں گے، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے، پھر سارے لوگ شفاعت کریں گے۔ تو یہ انبیاء اس لیے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہ جب وہ شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو باقی نبی بھی شفاعت کریں گے، ولی بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، نیک صالحین مومنین بندے بھی شفاعت کریں گے۔ ہم حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، ارشاد رب العالمین ہوگا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، قل یسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سر توتا مانگیے عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور آپ سے کہیں یا رب امتی، یا رب امتی، پروردگار تیری گناہگار امت، ارشاد رب العالمین ہوگا اے محبوب انطلق فمن کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان فاخرج منها، جاؤ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالیں گے، کو جہنم سے نکال دیں گے، پھر سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی حمد کریں گے، اللہ فرمائے گا مانگو عطا کریں گے، پھر حضور
فرمائیں یا رب امتی یا رب امتی. اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب انسان فمن کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان فاخرج منها. جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال دو. حضور اسے بھی جہنم سے بچا لیں گے. پھر سجدے میں شرکت کریں گے, اللہ کے حمد و ثنا کریں گے. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ ارشاد فرمائے گا مانگو ہم عطا کریں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں حضور بھی وہی عرض کریں گے یا رب امتی یا رب امتی پروردگار میری گنہگار امت. ارشاد ہوگا اے محبوب انسان فمن کان فی قلبہ ادنی 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 من مثقال خردلۃ من ایمان فاخرج منها. جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تب ایمان اس میں جہنم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل سنت مفتی محمد رضا مصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور غور کریں یہ انبیاء کے بارے میں اب ایک حدیث مختصرہ انبیاء کے بارے میں سن لیں. بخاری کے اندر یہ بھی ہے حضور فرماتے فما انتم بے شک دنی مناشرۃ فی ادھا قد تبین لکم یومئذ الجبار اذا رأوا انہم قد نجوا فی اخوانہم. حضور فرماتے قیامت کے دن اے میرے صحابہ اللہ کے اولیاء نیک بندے رب کی بارگاہ میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے اس طرح جھگڑیں گے کہ اس طرح تو اپنے حق کے مطالبے میں مجھ سے نہیں جھگڑتے. جب وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے ہیں ان کے لیے جنت میں جانے کا حکم ہے مگر ان کے مومن بھائی جہنم میں چلے گئے ہیں تو وہ جنت میں وہ نہیں جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا. پروردگار ہمارے مومن بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حج کرتے تھے نیک کام کرتے تھے فادخلتہم النار تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا ہم ان کو چھوڑ کر جنت میں کیسے چلے جائیں. اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے اولیاء اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان اسے جہنم سے نکال لو جنت میں پہنچا دو. اور کریں فیخرجون من عرفوا چنانچہ جس کو پہچانیں گے جہنم سے نکال لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا ثم یعودون پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. اب کریں پروردگار ابھی اور ہے جن کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من ایمان فاخرجوہ. جب جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو. وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا چنانچہ آئیں گے وہ ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لیں گے. ثم یعودون پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ارشاد رب العالمین ہوگا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوہ. جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو. وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا چنانچہ وہ جس کو پہچانے جہنم سے نکال لیں گے. پتہ کیسے گیا اللہ کے انبیاء بھی شفاعت کریں گے اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے. انبیاء کو شفیع ماننا اولیاء کو شفیع ماننا یہ اسلامی عقیدہ ہے یہ شرک نہیں ہے. یہ جو نگاہ تک ایمان کرتا یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے. حضور کی شان دیکھو کہتے ہیں حضور پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے حضور کی شان تو قیامت میں وہ ظاہر ہوگی کہ اولین و آخرین جمع ہوں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل سنت سرکار مجاہد ملت سرکار حبیب ملت مفتی محمد رضا مصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن
یہ ایک اور عقیدے کی جو ذکر کرتے ہیں، اور یہ صفحہ 54 پر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا شرک ہے۔ کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ اس سے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا بھی مشرک ہونا لازم ہے، خلفائے راشدین کا مشرک ہونا لازم ہے، تمام صحابہ کا، صحابیات کا۔ یہ اتنا خطرناک عقیدہ لکھا ہوا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا شرک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ اب میں حدیث سناتا ہوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور، میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر سنو فقد أذن لمحمد إلى زيارة قبر أمه، اللہ تعالیٰ نے خود محمد رسول اللہ کو ان کی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ فزورها، تو اے میرے امتیوں میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذكر الآخرة، اسے آخرت کی یاد آتی ہے۔ حسین اسلمی کے حدیث مربی ترمذی کتاب الجنائز کے اندر، اور یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے لیے ناسخ ہے جس میں زیارت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ناسخ ہے، وہ تمام حدیثیں جس میں ممانعت کی بات ہے وہ منسوخ ہے۔ پہلے وہ حکم تھا، بعد میں حضور نے اجازت دے دی، خود حضور نے زیارت کی۔ اب حضور کی زیارت کا انداز میں پیش کرتا ہوں، عمدۃ القاری بخاری کی شرح علامہ عینی اس کے اندر لکھتے ہیں، کان الشارع یاتی قبور الشہداء عند راسلها، اللہ کے نبی ہر سال شہدائے احد کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، وکان ابوبکر وعمر وعثمان یفعلون ذلک، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وَقَالَ الشَّارِعُ قَبْرَ أُمِّهِ يَوْمَ الْفَتْحِ أَلْفَ مُقْنَعٍ، اور فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے 1000 صحابہ کے ساتھ جا کر اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی۔ آپ دیکھیے اور غور کریں، اور پھر یہی نہیں حدیث کے اندر ہے، ان فاطمہ تزور قبر حمزہ کل جمعۃ، سیدہ فاطمہ زہرا ہر جمعہ کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مزار کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی۔ وکانت عائشہ تزور قبر اخیہا عبد الرحمن بمکہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ سے مکہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی۔ یہ لکھا ہے ترتیب الایمان کے اندر، کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا شرک ہے۔ بتائیس عقیدے سے معاذ اللہ نبی کا مشرک ہونا لازم آتا ہے، خلفائے راشدین کا مشرک ہونا لازم آتا ہے، یہ صحابہ صحابیات کا مشرک ہونا لازم آتا ہے۔ پتہ کیا کر گیا، یہ عقیدہ غلط ہے اور باطل ہے۔ صحیح عقیدہ وہی ہے جو ابھی میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اب ایک اور بات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ نمبر 11 دیکھیں آپ، اس کے اندر لکھا، یوں نہ کہا جائے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو کام ہو جائے گا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یوں نہ کہا جائے۔ یہ صفحہ 75 پر یہ عقیدہ ترتیب الایمان میں یوں نہ کہا جائے گا رسول چاہے گا تو کام ہو جائے گا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ جو لکھا ہے یہ غلط باطل عقیدہ تھا، میں دکھاتا ہوں رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث سناتا ہوں، حدیث معراج کو پڑھو، اللہ کے نبی جب معراج سے پہلے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ما فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ حضور نے فرمایا 50 صلاۃ، 50 وقت کی نماز فرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ، ارے بہت زیادہ ہے، آپ کی امت
نہیں پڑھ سکتی، فصل ہو تفصیل، جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جاؤ، کمی کا سوال کرو۔ ان امتک لا یطیقون ذلک، آپ کی امت اتنی تک کی طاقت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب حضور نے جب یہ خیال فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، حضور نے چاہا کہ 50 میں کم ہو جائے، پلٹ گئے، جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا 5 کم ہو گئی، لوٹ کر آئے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات، کہا اور جائیے اور کم کرائیے، پھر حضور گئے، آتے رہے جاتے رہے، 9 مرتبہ گئے، 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی، 5 وقت کی نماز بچی۔ اگر حضور نہ چاہتے تو 45 وقت کی نماز معاف نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حضور کا چاہنا دیکھو اور حضور کے چاہنے کی شان دیکھو کہ 45 وقت کی نماز معاف ہو کر کے صرف 5 ہوتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہدائے کربلا، شہید کربلا، جشن امام علی مقام مفتی رجاء المصطفیٰ صاحب، نعرے تکبیر۔ ایک دوسری حدیث مشکات کے حوالے سے میں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ کے 40,000 میرے امتی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو اضافہ فرما دے۔ حضور نے ایسے ہی لب بنایا، یعنی چلو بنا کر اشارہ کیا، کہا اتنا میں نے زیادہ کر دیا۔ تو پھر عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اور زیادہ فرما دے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی نے پھر ایسے ہی چلو بنا کر پھر اشارہ کیا، کہا زیادہ کیا۔ تو حضور حضرت عمر بیٹھے تھے، کہا یا ابو بکر صدیق اس کو چھوڑ دو، بار بار حضور سے اس طرح گزارش نہ کرو۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا وہ سنو، کہا وما علیکا ان یدخلنا کلنا الجنت۔ اے عمر اگر حضور کے چاہنے سے ہم سب کے سب جنتی ہو جائے تو تم کو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور کا چاہنا، حضور کا چاہنا دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے حدیبیہ کا وہ واقعہ یاد کرو، لشکر میں پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ غسل کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں اور حضور کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پانی ختم ہے لشکر میں، بس اتنا ہی پانی ہے جو پیالے میں آپ کے پاس ہے، اور نہ پینے کے لیے ہے، نہ وضو کے لیے، نہ غسل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ اپنے صحابہ کی جان بجھا دے تو کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ خوشی پیالے میں رکھ دیا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے انگلیوں کے کھائیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، چشمہ پھوٹ پڑا، سارے صحابہ پی کر سیراب ہو گئے، شبابیاں سیراب ہو جاتی ہیں۔ پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ راوی کہتا ہے لو کلم مئات الف لکفانا، اگر 1 لاکھ ہوتے تو سب کو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ ہم صرف 1500 تھے۔ یہ ہے نبی کا چاہنا۔ ارے نبی کے چاہنے کی بات حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اے پیارے مصطفیٰ، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا لکھے ہیں یہ صفحہ 77 ہے، لکھے خام یا ہو یا اولیاء ہو
وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر اب تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے۔ فرما برداری کا ہم کو حکم ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، لہذا ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کیجیے۔ تمام انبیاء ان کے بڑے بھائی ہیں، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اب آپ سوچو، حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں نا، وہ تو ہمارے باپ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہے، اور یہاں کیا لکھا کہ یہاں لکھتے ہیں خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، تو حضرت آدم بھی تو انبیاء ہیں، وہ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ بڑے بھائی ہیں۔ اب یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کے بڑے بھائی ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ معاذ اللہ سب کے بڑے، ارے اگر کسی نبی نے شفقت میں محبت میں کسی کو اپنا بھائی کہہ دیا تو اس کو دلیل بنا کر ان کو اپنا بڑا بھائی نہیں کہا جائے گا۔ نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج مطہرات کو مومنین کی ماں کا مائل جو ہے قرار دیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب پھر لکھا کہ بڑے بھائی کی طرح تعظیم کیجیے، یعنی جو ہے جس طرح بڑے بھائی۔ آؤ میں دکھاتا ہوں نبی کی تعظیم کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ میں دو حدیثیں مختصر، کیونکہ وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے اور بس آپ توجہ رکھیں گے کہ میں تھوڑی دیر میں گفتگو اب جو ہے میں کچھ حوالے جات بھی ابھی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، تو انشاءاللہ تھوڑی اور گفتگو سن لیں تو کچھ باتیں اور کر کے بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیں۔ نبی کی تعظیم صحابہ سے سیکھو، کیسے نبی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ بخاری کی دو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبید بن مسعود ثقفی جب ایمان نہیں لائے تھے، کفار مکہ کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے بات چیت کے لیے، جب پلٹ کر کے گئے تو مکہ کے لوگوں کو بتایا، کیا بتایا؟ اے لوگوں سنو، لقد وفدت علی الملوک وعلی قیصر وکسریٰ ونجاشی۔ اے لوگوں میں قیصر بادشاہ کے دربار میں گیا وفد لے کر، کسریٰ بادشاہ، نجاشی بادشاہ کے دربار میں، مگر میں نے کسی درباری کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کی طرح تعظیم کرتے ہو۔ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا واللہ تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، جب ٹھکار کر وہ تھوکتے ہیں تو ان کا ٹھکار وہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ یہ ہے نبی کی تعظیم کا انداز جو صحابہ نے اختیار کیا۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، حضرت انس سے حدیث مروی ہے، اور اس میں اس دن کا ذکر ہے جس دن حضور کا وصال ہوا ہے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی کی حیثیت سے ہے۔ حدیث کے الفاظ لهم صفوف بالصلاۃ، وہ سب کے سب نماز کی حالت میں ہے۔ حضرت انس کہتے فکشف ستر الحجرہ، اللہ کے نبی نے دروازے کا پردہ ہٹایا، وهو قائم ينظر الینا، اور دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ہم سب کو دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے۔ اب آپ دیکھو حضور کا حجرہ مشرق کی طرف ہے، کعبہ مغرب کی طرف ہے، مگر صحابہ کی تعظیم دیکھو، صحابہ کی محبت کا انداز دیکھو۔ جب محسوس کیا نبی دروازے پر کھڑے ہیں اپنے حجرے کے، تو کعبہ سے چہرہ پھیر کر نبی کی طرف چہرہ کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آٹھ بجے ہے، چہرہ نبی کی طرف ہو گیا۔ کیوں؟ حسنت کہتے کأن وجہہ ورقۃ الموسیٰ، حضور کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی طرح اور آگ کی طرح چمک رہا تھا، اور اتنا محبوبیت
हुई, इतना दीदार करने में महवे सहाबा। हजरत अनस कहते हैं फहमना अन्नफ़तीन मिन अल-फ़र्ह लिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीब था हुजूर की दीदार खुशी में हम अपनी नमाजें तोड़ देते। हुजूर ने जब महसूस किया फरमाया तिन्नु सलातकुम, अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो। अब गौर कर लो, आप ऐन हालते नमाज में हुजूर की ये तारीफ है। नमाज खुदा की इबादत है, इबादत खुदा की है, तारीफ है हुजूर की। चेहरा काबा से फेर कर हुजूर की तरफ कर लिया। वो जानते थे ये वो हस्ती है कि इनके अदब व एहतराम के सदक़े में तो नमाज कबूल होती है, इबादत कबूल होती है। ये काबा है, काबा हुजूर की जात, काबे का भी काबा है। तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रहा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आखिरी अकीदा इसके ताल्लुक और सुनाकर अब जो है बात बढ़ती जा रही है, मगर मैं एक और अकीदा सुना देता हूँ और उसके बाद अपनी बात को फिर मैं मुकम्मल करूंगा। आप थोड़ी देर जो है समझो कि साथ जो है इस बात को सुन ले, थोड़ी जितनी देर आपको सुना थोड़ी देर और सुन ले। देखें इसमें क्या लिखते हैं, ये 13वां अकीदा लिखते हैं, मैं यानी नबी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। मैं इस पर दो बात सुनाता हूँ। ये नया नुस्खा है तकवतुल ईमान का, इसमें पूरी इबारत बदल डाली। ये पुराना नुस्खा मेरे पास रखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी मिलने वाला हूँ। ये कम से कम 80-85 साल की पुरानी किताब मेरे पास तकवतुल ईमान है, उसमें ये लिखा हुआ है। मगर क्योंकि इसमें हुजूर की तौहीन है तो उस पूरी इबारत को बदल डाला। ये 1997 का नुस्खा जो मेरे पास तकवतुल ईमान है, इसमें पूरी इबारत बदल डाली है। और ये जो पुराना नुस्खा है कम से कम 80 साल पहले का, इसमें ये इबारत लिखी हुई है। अगर ये तौहीन वाली इबारत नहीं थी तो क्या जरूरत थी बदलने की? बदलने का मतलब ये है कि इसमें हुजूर की तौहीन है। दोनों किताब रखी, जिसका जी चाहे देख ले आकर के। और क्या इबारत बदली वो भी सुना देता हूँ। नई इसमें इबारत ये लिखी कि एक ना एक दिन मैं भी फौत होकर आगोशे लहर में जा सोऊंगा। ये बदल डाला, पूरी इबारत बदल डाली। अब आप अंदाजा लगाइए, पूरी इबारत बदल डाली। दोनों किताब रखी है, जिसका जी क्या है जलसे के बाद देख ले। और असल क्या है, मौलवी इस्माइल देहलवी ने क्या लिखा था, वो असल पुराना नुस्खा मेरे पास मौजूद है, कम से कम 80-85 साल के पहले का पुराना नुस्खा। उसमें ये है मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला, ये हुजूर की तरफ लिखा। और इसने पूरी बात बदल दी, उसमें ये लिखा मैं एक न एक दिन मैं भी फौत होकर आगोशे लहर में जा सोऊंगा। ये इसके अंदर नया नुस्खा जदीद है, सफ़ा 78 पर ये लिखा हुआ है। और पुराना नुस्खा जो मेरे पास कदीम है, सफ़ा 55 पर वो इबारत है मैं एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। कितना बड़ा धोखा कि कौन पता पाएगा। मगर ये पुरानी किताब से जो है ये पकड़ में बात आई कि पूरी इबारत बदल डाली। ये तौहीन वाली इबारत थी और उसको रद्दो बदल कर डाला कि बाद में कौन जानेगा। मेरे दोस्त अजीजों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन वाली इबारत थी। अरे मरकर मिट्टी में मिलने का मतलब क्या हुआ? यानी जल सड़ जाना, मिट्टी होकर मिट्टी में मिल जाना, ये तौहीन वाली। और एक ही नहीं, अभी एक इबारत और दिखाता हूँ और आप ताज्जुब करेंगे कि पूरी इबारत तकवतुल ईमान से गायब कर दी। और ये पुराना नुस्खा उसमें पूरी इबारत मौजूद है। और वो पूरी इबारत क्या है वो आप देखो। ये जो कदीम है उस पर बहुत बड़ा इतराज करता था कि मौलवी इस्माइल देहलवी के नजदीक कुरान कलाम इलाही है, कलाम इलाही में ये इतराज पड़ता था। तो उस एतराज से बचने के लिए पूरी इबारत किताब से गायब कर दी।
وہ عبارت کا ہے پرانا نسخہ رکھا ہے، جس کا جیتا نیا بھی رکھا ہے، پرانا بھی جس کا جیتا یاد رکھ دے۔ پرانا نسخہ اس میں یہ تھا کہ اس کے دربار میں یعنی اللہ کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ یعنی انبیاء کا کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے تو وہ سب لوگ میں آ کر بے حواس ہو جاتے ہیں اور ادب اور دہشت کے مارے دوسری بار اس بات کی تحقیق اس سے نہیں کر سکتے بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، اور جب اس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے ہیں تو سوائے آمنا و صدقنا کے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ اللہ نے حکم صادر کیا بے حواس ہو گئے تو سمجھنا سننا تو حواس کا کام ہے نا، اور جب انبیاء بے حواس ہو گئے تو نہ کچھ سنا نہ سمجھا، اور نہ جب کچھ سنا نہ سمجھا تو بعد میں تحقیق سے کیا حاصل ہوا؟ آپس میں بات چیت کر کے آمنا صدقنا کہہ دیا تو گویا قرآن کا نام الہی نہ ہوا، آپس کی بات چیت کا نتیجہ ہوا، یعنی آپس کا مشورہ ہوا۔ اب یہ اعتراض پڑتا تھا، اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ نئے نسخے میں پوری یہ اتنی پوری عبارت تھی غائب کر دی، یہ پرانے نسخے میں یہ عبارت جو ہے موجود ہے، اور یہ قدیم نسخہ جو پرانا ہے اس کے صفحہ 27 پر یہ پوری عبارت موجود ہے، اور یہ نئے نسخے سے پوری عبارت غائب کر دی۔ پتہ کیا چل گیا کہ یہ اگر توحید نہیں تھی، یہ کفری بات نہیں تھی تو عبارت کو غائب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ چل گیا یہ کفری عبارت تھی، تو عبارت غائب کرنے سے کفر نہیں اٹھے گا، کفر اٹھے گا توبہ کرنے سے۔ جب تک آدمی کفر سے توبہ نہ کرے گا کفر نہیں اٹھے گا۔ خالی عبارت بدلنے سے کفر نہیں ہٹ جائے گا، عبارت کو حذف کر دینے سے کفر نہیں ہٹ جائے گا۔ اب آئیے ایک عقیدہ اور دکھا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں یہ تو بڑا خطرناک عقیدہ، یہ عقیدہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو پکارنا شرک، انبیاء اولیاء کو پکارنا شرک ہے۔ یہ تو ایسا خطرناک ہے معاذ اللہ خدا کو بھی مشرک مانتے ہیں، خدا کو بھی یہ بڑی عقیدہ ہے تو خدا بھی مشرک، یعنی اتنا خطرناک کیسے؟ قرآن پڑھ لو، اللہ نے قرآن میں حضرت آدم کو پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو پکارا، ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ نے حضرت یحییٰ کو پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے حضرت زکریا کو پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے محمد رسول اللہ کو پکارا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پتہ کیا چل گیا؟ یہ تو ایسا خطرناک عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر تو اللہ خدا کا بھی مشرک ہونا لازم آ رہا ہے۔ یہ کیا خطرناک عقیدہ ہے؟ یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ کے انبیاء کو بھی پکارنا صحیح ہے، اللہ کے اولیاء کو بھی پکارنا صحیح ہے۔ اب ایک بات اور سنو، یہ ایک عقیدہ اور سن لو، یہ عقیدہ 15 ہے، لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو حاضر و ناظر سمجھنا شرک ہے۔ یہ صفحہ 20 پر لکھا، انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر سمجھنا شرک ہے، یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے تو مشرک ہو جائے، کوئی سمجھتا ہے تو مشرک ہو جائے۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں، ذرا آسمان میں یہاں تو یہ لکھا انبیاء اولیاء کو حاضر و ناظر سمجھنا شرک ہے۔ اب یہ کیوں شرک ہے؟ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت خاص ہے، اگر کوئی انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر سمجھے تو گویا اس نے خدا کا اس کو شریک مان لیا تو مشرک ہو جائے گا، گویا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اس کو خدا مان لیا۔ اب دیکھو یہ پرانی کتاب ہے میرے پاس، یہ اس کا نام ہے قہر آسمانی، اور یہ سنیوں کے رد میں بہت پہلے لکھی گئی ہے۔ تو انبیاء اولیاء کو حاضر ناظر ماننا شرک ہے، صفت خاصہ ہے خدا کے لیے، کوئی مانے تو مشرک ہو جائے گا۔ آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں کہ تم نے اللہ کے سوا کس کو حاضر ناظر مانا۔ یہ صفحہ جو ہے اس کا 50 یہ اور یہ 59 ہے، اور اس پر کیا لکھا انہوں نے؟ وہ مولوی عبدالرؤف صاحب دیوبندی صاحب کیا لکھتے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا نہ
نص قطعی سے ثابت ہے. یہ ہے شیطان کو حضرت ہر جگہ حاضر ناظر مانا کس نے؟ مانا خلیل احمد امبیڈکری نے. اور نص قطعی سے ثابت مانا. انبیاء اولیاء کو ماننے بنیاد پر تقویت ایمان و شرک کی بات کی. تم نے تو شیطان کو حاضر و ناظر مان لیا. تو دوسرے لفظوں میں تم نے شیطان کو خدا کا شریک مان کر کے دوسرا خدا مان لیا. تو گویا تم دو خدا کے پجاری ہوئے. ایک تو سچا خدا اور دوسرا یہ شیطان جس کو حاضر ناظر مان کر کے اور شرک کا ارتکاب کیا اور مشرک ہوئے. اور دوسرے لفظوں میں گویا تم نے خدا کو جو شیطان کو خدا مان کر کے. یہ ہے آپ دیکھیں یہ کتاب یہ بڑی پرانی کتاب ہے. ہمارے کتب خانے میں بڑا پرانا نسخہ رکھا تھا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کا صفحہ جو ہے یہ 59 ہے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے یہ لکھا. اب آئیے تھوڑی سی بات اب اور پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دیتے ہیں کہ میں نے اتنی بات اور اتنی گفتگو آپ سامنے پیش کر دی ہے. اور میں نے رمضانی پرو میں تقریر کی تھی. اس میں میں نے کہا تھا 3 عالموں کے بارے میں. ایک بولی اشرف علی تھانوی, ایک بولی رشید احمد گنگوہی اور ایک بولی قاسم نانوتوی. ان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ مکہ مدینہ کے علماء نے ان کی تکفیر کیا, ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اور ان کی کفری عبارت کی بنیاد پر. تو میں پہلے وہ کفری عبارت دکھاتا ہوں اور پھر فتویٰ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ عرب کے علماء کون ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا. وہ بھی آپ دیکھ لیں اور پھر آخر میں تھوڑی سی اور بھی سناتا ہوں. ذرا جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت, شہدائے کربلا, شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, سرکار مجاہد ملت, سرکار حبیب ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ حزب الایمان کا یہ جو ہے صفحہ 15 ہے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر فتویٰ بھی سنا دیتا ہوں علماء عرب کا. یہ لکھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر یہ غیر کا حکم کیا جانا اگر بقول غیر صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیر سے مراد بعض غیر یا کل غیر. اگر بعض لوگوں نے کیا مراد ہے اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. ایسا ابن غیر تو غیر و عمر بلکہ ہر سبھی مجموع بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یہ صفحہ 15 یہ دارمی کتاب دیوبند گیا یہ صفحہ یہ چھپی ہوئی حزب الایمان ہے. اور یہ تحذیر الناس مولی قاسم نانوتوی بھی اس میں صفحہ 43 پر لکھا ہے. اگر بالفرض بعد زمان نبوی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. اور یہ تمہارے یہ براہین قاطعہ ہے اور یہ براہین قاطعہ اس کا صفحہ 122 ہے. اور یہ بولی خلیل احمد امبیڈکری نے لکھی کتاب اور یہ بولی رشید احمد گنگوہی کے اجازت حکم سے اس میں لکھتے ہیں. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس خاصہ سے ثابت کرنا ٹھیک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان و ملک الموت کو یہ صاحب نفس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. یہ 3 کتابیں میرے سامنے رکھی. اس پر عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ عبارت کفری ہے اور جس نے یہ لکھا اور اس کا قائل جو ہے وہ کافر و مرتد ہے. اب میں وہ فتویٰ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور میں آپ کے سامنے وہ عربی فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں. اس کا ترجمہ بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے غایت المعمول اور یہ علامہ سید احمد شریف برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو چھاپا کس نے ہے؟ اس کتاب کو چھاپا ہے مولوی منور علی رامپوری نے اور یہ دیوبندی مسلک کے ہیں. مولوی منور علی رامپوری دیوبندی ہے اور انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے
غایت المعمول کو، اور یہ دیوبندیوں کے نزدیک اتنی معتبر اور مستند کتاب ہے غایت المعمول کہ اس کا حوالہ مولوی حسین احمد صاحب تھانوی نے اپنی کتاب شہاب الثاقب میں جگہ جگہ دیا ہے، اور بہت معتبر اور مستند اس کتاب کو مانا ہے۔ چنانچہ جو ہے علامہ سید احمد شریف بھربھنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عرب کے جو ہے مفتی اور مدینہ منورہ کے جو ہے مفتی شافعیہ، چنانچہ یہ جو ہے ان کا جو فتویٰ ہے وہ غایت المعمول جو کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ 3 پر چھپا ہوا ہے، اور اس کتاب کو چھاپا ہے مولوی منور علی رام پوری دیوبندی نے، اور وہ چھپی کہاں سے ہے؟ مکتبہ شریفی رامپور سے چھپی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 3 پر وہ علامہ بھربھنگی کا فتویٰ چھپا ہے، اور وہ فتویٰ اس پر 16 مدینہ منورہ کے مفتیوں کی تقریر تصدیق اور جو ہے ان کی مہر یعنی دستخط ہے۔ اب میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے جس کا نام رد شہاب ثاقب، بڑے ذمہ دار عالم گزرے ہیں حضرت علامہ مفتی اجمل شاہ صاحب سنبلی رحمت اللہ علیہ، چنانچہ غایت المعمول کے حوالے سے صفحہ 3 کے حوالے سے وہ پورا فتویٰ اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے، تو میں وہ فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں، اور اس کے عربی جو عبارت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ عبارت میں نے سنا دی جو ایمان براہیم نے کہا دیا، اور تحذیر الناس کی اب وہ آپ وہ بھی دیکھ لیں، اور وہ پورا فتویٰ جو ہے سن لیں گے تو آپ کو جو ہے خود اندازہ مل جائے گا کہ میں نے صرف یہ زبانی نہیں کہا بلکہ یہ جو ہے اس کے تعلق سے یہاں پر جو ہے میں نے یہ ثبوت جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ مفتی اجمل شاہ صاحب سنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے غایت المعمول صفحہ 3 کے حوالے سے پورا فتویٰ نقل کیا ہے کہ مفتی بھربھنگی کیا فتویٰ لکھتے ہیں۔ ورد الى المدینہ المنورہ رجل من علماء الہند یدعو احمد رضا خان فلما اجتمع بی اخبرنی اولا بان الہند ناس من اہل الکفر والضلال منهم غلام احمد القادیانی فانهم يدعي من مماثلة المسيح والوحي إليه والنبوة، ومنهم الفرقة المسماه بالعنية والفرقة المسماه بالنذيرية والفرقة المسماه بالقاسمية، يدعون إنه لو فرض في زمنه صلى الله عليه وسلم بل لو حدث بعده نبي جديد لن يكن ذلك بخاتميته، ومنهم الفرقة الوهابية الكذابية اتباع رشيد أحمد الكنكوهي القائل بعدم تكفير من يقول بوقوع الكذب من الله بالفعل، ومنهم رشيد أحمد الذي يدعي ثبوت اتصال العلم للشيطان وعدم ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشافعي الثاني القائل إن صح الحكم على ذات النبي صلى الله عليه وسلم بعلم المغيبات كما يقول به زيد فالمسؤول عنه عنده ماذا أراد بهذا، هل بعض الغيوب أم كلها، فإن أراد البعض فإن خصوصية فيه بحضرة الرسالة فإن مثل هذا الغيب هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمر بل لكل سبيل ومجنون بل لجميع الحيوانات والبهائم، وإنه ألف رسالة في الرد عليهم وأبطال أخباره سماها المعتمد المستند، ثم اطلعني على خلاصة من تلك الرسالة فيها بيان وقائلهم المذكورة فقط، وردوا عليهم على سبيل الاختصار وطلب تقريرا وتصديقا على ذلك، فكتبنا له التقرير والتصديق المطلوب، وحاصل ما كتبناه له إن ثبت عن هؤلاء تلك المقالات الشنيعة فهم أهل كفر وضلال، لأن جميع ذلك خارق لإجماع الأمة۔ یہ عربی پورا فتویٰ، اب اس کا ترجمہ بھی سن لو۔ یہ غایت المعمول جو کتاب ہے اور اس کے صفحہ 3 پر یہ پورا فتویٰ چھپا ہے، اور اس کے حوالے سے مفتی اجمل شاہ صاحب سنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ پورا عربی فتویٰ اور اس کا ترجمہ نقل کیا۔ ترجمہ سنو، کہتے ہیں ہندوستان کے علماء میں سے ایک صاحب جن کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے مدینہ منورہ آئے تو جب وہ مجھ سے ملے تو مجھے پہلے مجھے خبر دی کہ ہندوستان میں کچھ لوگ کافی لوگ گمراہ ہیں، ان میں سے غلام احمد قادیانی ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کے مثل ہونے اور اپنے
اپنی طرف وہی آئے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. انہیں میں سے وہ طائفہ جس کا نام فرقہ امیریہ ہے، اور وہ طائفہ جس کا نام فرقہ نصیریہ ہے، اور وہ طائفہ جس کا نام فرقہ قاسمیہ ہے. یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی بلکہ بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. اور انہیں میں سے فرقہ وہابیہ کذابیہ رشید احمد گنگوہی کے پیرو ہیں جو اس شخص کی عدم تکفیر کا قائل ہے جو خدا کے لیے رکوع کبر بالفعل کا قائل ہے. انہیں میں سے رشید احمد اس بات کا مدعی ہے کہ شیطان کے لیے علم کا وسیع ہونا تو ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کا وسیع ہونا ثابت نہیں. اور انہیں میں سے اشرف علی تھانوی ایسے کہتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ زید سے مراد بعض ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجموع بلکہ جمی حیوانات وہ بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اور اسی عالم احمد رضا خان نے اس کے رد میں ان کے اقوال کے باقی کرنے میں ایک رسالہ تصنیف کیا جس کا نام المعتمد المستند رکھا ہے کہ انہوں نے اس رسالہ کے خلاصے پر مجھ کو مطلع کیا جس میں ان کفار کے اقوال مشروعہ کا بیان اور مختصراً ان پہ رد ہے. اس پر تقریر تصدیق طلب کی جو تقریر تصدیق انہوں نے طلب کی تھی وہ ہم نے ان کو لکھ کر دے دی اور جو ہم نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگ غلام احمد طوائف امیریہ اور نصیریہ قاسمیہ رشید احمد گنگوہی اشرف علی تھانوی سے یہ برے اقوال ثابت ہو تو یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں اس لیے کہ سب باتیں اجماع امت کو توڑنے والی ہیں. یہ میں نے پورا عربی سنا دیا اردو سنا دیا اور 16 مدینہ منورہ کے مفتیوں کی اس پر پہ دستخط ہے. اور یہ غایت المعمول جو کتاب ہے یہ کتاب مولوی منور علی رام پوری نے چھاپی ہندوستان کے اندر اور یہ فتویٰ اس کے صفحہ 3 پر چھپا ہے اور اتنی معتبر کتاب ہے ان کے نزدیک کہ اس کا حوالہ مولوی جو ہے حسین احمد تانوی نے شاہ الصافی میں دیا ہے. اور اس کو غایت المعمول کے حوالے سے یہ مفتی اکبر صاحب سنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا فتویٰ اس میں نقل کیا ہے. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جو بات پیش کی ہے حوالہ پیش کی ہے. اور آخر میں اب بات کر دیتا ہوں بزرگوں انبیاء اولیاء کے بارے میں تو یہ سارا معاملہ مگر اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ وہ سنو. اپنے بزرگوں کے بارے یہ تو انبیاء اولیاء کے بارے میں بات تھی تقویت الایمان کی مگر اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. جب آپ دیکھیے وہ حکایت الاولیاء ہے وہ حکایت الاولیاء کتاب دیکھیے یہ ان کا اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ ہم ذرا دیکھیں. اور کہ یہ اس کا جو ہے یہ صفحہ جو ہے 251 ہے. صفحہ 251 پر کیا لکھا ہے یہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی کتاب ہے. صفحہ 51 پر کیا لکھا ہے آپ بزرگوں کے مزار پہ جاتے ہیں فاتحہ کھانے کے لیے یا بزرگوں کے مزار پر تو یہ کیا کہتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں مگر ان کے جو بزرگ جن کو مانتے ہیں ان بزرگوں کے تعلق سے کا کیا خیال ہے. یہ صفحہ 251 پر انہوں نے کیا لکھا ہے وہ آپ سنیے. لکھتے ہیں حکایت جو ہے 301 ہے. لکھتے ہیں فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ نانوتا میں جاڑا بخار کی بڑی بہت کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر جسم پر کہیں باندھ دیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. بس لوگ بعد اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو تبھی ختم. کئی مرتبہ ڈلوا چکا پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا کہ یہ صاحبزادے بہت تیز تھے آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر آپ کی
مرتبہ کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہنا، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ اب سوچو یہ اپنے بزرگوں کے بتا بنائے، اس کی مٹی کو مرض کے لیے شفا مانے تو پکے جو ہے مسلمان رہے، اور خواجہ اور غوث کے آستانے پر کوئی جائے، مقبول کے آستانے پر جائے، وہاں سے پھول و شیریں لائے تو مشرک ہو جائے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یعنی بزرگوں کے بارے میں وہ نظریہ اور اپنے جو ان کے بزرگ کہلاتے ہیں، جن کو یہ بزرگ مانتے ہیں، ان کا کے بارے میں یہ خیال ہے کہ مٹی بھی ان کی قبر کی جو ہے مرض کے لیے شفا مانتے ہیں۔ اور یہی بات نہیں ہے، آپ محرم کا تیسرا تبرک مانتے ہیں نا، موسیٰ کی 11ویں کی نیاز تبرک، خواجہ غریب نواز کی نیاز تبرک، مخدوم پاک کی نیاز تبرک، امام حسین کا نام کا لنگر تبرک، دودھ شربت جو ہے تبرک۔ مگر یہ کیا تبرک ہے ان کے نزدیک، وہ بھی سن لو ذرا، وہ جو ہے کتاب نکال کے دو تو تبرک بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ ان کے نزدیک، یعنی وہ سب تو حرام مانتے ہیں نا، محرم کا کھچڑا یہ حرام مانتے ہیں، اور 11ویں کی جو ہے وہ نیاز کو جو ہے وہ حرام مانتے ہیں، مگر ان کے نزدیک جو ہے کیا تبرک ہے وہ بھی سن لو ذرا دیکھیں۔ یہ میرے پاس یہ تذکرۃ الخلیل ہے، اس کا جو ہے یہ صفحہ 117 ہے، یہ دارالکتاب دیوبند کی چھپی ہے، اور صفحہ 117 پر مولوی الیاس صاحب دیوبندی ان کی سگی نانی کا واقعہ لکھا ہوا آپ سنیں، یہ صفحہ 117 پر، اور یہ آپ غور سے سن لیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کا جو ہے کیا نظریہ ہے، اور جو ہے غوث و خواجہ کے بارے میں کیا نظریہ۔ یہ صفحہ 117 لکھتے ہیں، ایک الیاس کنانی ان کو بی امی کہتے تھے، لیکن بی امی کی عمر طویل ہوئی، انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی، سونے میں پڑی رہی، مگر قلبی لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا نہ، صبر و رضا برقضا میں کمی لائی تھی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزرے، اسہال یعنی مسلسل ان کو پیشاب پخانا ہوتا رہتا تھا بستر پر، تو اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو ہوگی کہ یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کی لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے، جس پر وہ لٹایا جاتا ان کو، جس پر وہ پیشاب پخانا ان کو مسلسل ہوتا تھا، تو کہتے ہیں وہ پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسے نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سلاتا تھا۔ ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر کھلوائے ہوئے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ یہ ہے تبرک۔ ارے امام حسین کی جو ہے شبیل وہ حرام مانتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں کی نیاز کو حرام مانتے ہیں، امام حسین کے نام کے شربت دودھ کو حرام مانتے ہیں، غوث و خواجہ کی نیاز کو تبرک حرام مانتے ہیں۔ یہ تبرک ہے، یعنی کہ امی کے پاشانہ پیشاب کے وہ بوتھڑے، وہ کپڑے کے وہ بغیر دھلائے ہوئے تبرک بنا کر رکھ لیے۔ میرے دوستوں تم غور کرو، دیکھو میں کہتا ہوں کہ تم کو وہ پیشاب کا خانہ والا تبرک مبارک ہو، ہم کو امام حسین اور غوث پاک خواجہ غریب نواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار مجاہد ملت، سرکار حبیب ملت، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں یہ کتاب رکھی ہے، کوئی اپنی فاضی نہیں ہے،
آپ غور کرتے خود دیکھیں کہ وہ اس کو تبرک مانتے ہیں اور اس کو حرام کہتے ہیں. ارے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک پاک کے لیے ہے اور خبیث خبیث کے لیے. میں نے یہ اس لیے دکھا دیا کہ اپنے بزرگوں کے تعلق سے کیا نظریہ ہے اور انبیاء اولیاء کے بارے میں کثرت الایمان میں کیا کیا لطف مارا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بس آخر میں ایک بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. بس بات بہت طویل ہو گئی. درود شریف پیش مولانا محمد بارک وسلم. محرم کو مہینہ آج جو ہے بالکل آج 29 تاریخ تھی. یہ شاید چاند اگر ہو گیا تو یہ محرم کا مہینہ سمجھو پورا ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں میں ایک حدیث سناتا ہوں تقبیر ایمان سے اور بس اسی پر بات کو ختم کر دیتا ہوں. اور یہ صفحہ 39 پر ہے وہ آپ سن لیں. ابھی میں یہ محرم الحرام کے مہینے میں تو میں نے بہت سی جگہ تقریریں کی. میں 29 کے حوالے سے میں حدیث پڑھتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں انشاءاللہ بغیر کچھ کہنے کے آپ سمجھ جائیں گے. یہ صفحہ 39 ہے اس کا. یہ صفحہ 39 ہے اور یہ صفحہ 39 کو آپ دیکھیں تو یہ صفحہ 39 پر انہوں نے یعنی مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے حضور کے علم غیب کی نفی کے لیے ایک حدیث پیش کی ہے دلیل میں کہ اور اس کو اس لیے پیش کیا کہ اس سے ثابت کریں کہ معاذ اللہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے. حالانکہ وہ اس حدیث سے وہ تو ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ میں نے قرآن کی آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں اور حدیثیں پیش کر دی ہیں. تو اس حدیث سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے. مگر اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں. اور وہ حدیث یہ صفحہ 39 دیکھیں. اس پہ لکھتے ہیں کہ عن الربیع بنت معوذ بن افراء قالت جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعل الجويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. اب اس کا ترجمہ آپ سن لیں. اس نے لکھا ربیع بنت معوذ بن افراء سے روایت ہے. ان کی شادی کا معاملہ جب آیا تو کہتے ہیں میری رخصتی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یعنی حضور تشریف لائے ان کے پاس اور اس کے بعد جب حضور وہاں تشریف لائے اور وہاں بیٹھے تو کہتے ہیں ہماری بچیاں 10 بجا کر کبھی کسی کا باجا ہوتا ہے کہتے ہیں ہماری بچیاں 10 بجا کر بدر کے مقتول یعنی جو جنگ بدر میں لوگ شہید ہو گئے تھے ان شہیدوں کا واقعہ یعنی مرثیہ پڑھنا شروع کیا. جنگ بدر میں جو شہید ہو گئے تھے لوگ ان شہداء کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور 10 جو ہے قسم کا باجا ہوتا ہے اس باجے کو بجانا شروع کیا اور شہداء بدر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اور مرثیہ پڑھتے ہوئے وہاں ایک بچی نے یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ یعنی ہمارا نبی کل کی بات جانتا ہے. تو فرمایا یہ چھوڑو یعنی حضور نے فرمایا یہ چھوڑو یعنی اس کا یہ موقع میں نہیں ہے جملہ کہنے کا. فرمایا جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی ہے یعنی وہ مرثیہ جو تو پڑھ رہی ہے وہی پڑھ. اور اس جملے کا یہ یعنی حضور نے جو منع کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ موقع نہیں تھا اس جملے کے کہنے کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے جو منع کیا مطلب یہ ہے کہ حضور کو کل کی بات نہیں کا علم نہیں. اور میری اس بات کو سمجھنا ہے تو اس حدیث کی شرح مرقات المفاتیح میں اٹھا کر دیکھو علامہ علی قاری حنفی محدث نے کیا لکھی ہے کہ حضور نے کیوں منع کیا اس کی وجہ آپ کو وہاں مل جائے گی. میں تو یہ حدیث صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ جو حضور نے یہ کہا کہ جملے کو مت کہو وہی کہو تو تم پہلے کر رہی تھی تو منع کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کل کی بات نہیں جانتا. اس کی وجہ کچھ اور تھی جو وہاں لکھی ہوئی ہے مرقات المفاتیح میں اس حدیث کی شرح میں. جس کا جی کیا ہے اٹھا کر وہاں دیکھیں. ہم نے یہ حدیث اس لیے پیش کر دی ہے کہ اس میں 2 باتیں ہیں. یہ حدیث بخاری اور مشکات کے حوالے سے مولوی اسماعیل دہلوی نے اس میں لکھی ہے
اور اس میں کیا لکھا کہ وہ بچیاں دف جو ایک قسم کا باجا ہے اس کو بجا کرو. شہدائے بدر کا مرثیہ پڑھ رہی تھی اور پھر بیچ میں وہ جملہ کہہ دیا تو حضور نے کہا وہ جملہ اس کو مت ہو بلکہ وہی مرثیہ پڑھو. تو حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ حدیث اسماعیل دہلوی یہاں پر لے آئے ہیں تو ان کے نزدیک دف جو باجا ہے اس کو بجانا اور شہیدوں کا مرثیہ پڑھنا جائز ہے. ورنہ اس حدیث کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دلیل میں حدیث لے آئے ہیں اور یہ حدیث جو لے آئے ہیں بطور دلیل لائے ہیں. جس کے لیے لائے وہ تو ثابت نہ کر سکے مگر اس سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ مرثیہ شہیدوں کا پڑھنا اور جو ہے وہ دف ایک قسم کا باجا ہے اس کو بجا کر پڑھنا وہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا. اور یہ حدیث واقعی بخاری میں بھی ہے اور مشکات میں بھی مگر میں وہاں سے پیش کرنے کے بجائے میں یہاں پہ پیش کیا. یہ تمہاری کتاب ہے اس کے اندر جو یہ لکھا ہے. اب کوئی کہے کہ وہ چھوٹی بچیاں تھی پڑھ رہی تھی تو میں کہتا ہوں اگر یہ مان لو گے تو مولوی اسماعیل دہلوی کا سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا اس حدیث کو لانے کا. وہ چھوٹی نہیں تھی. کیوں؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. اس جملے کے کہنے سے حضور کا منع کرنا ان کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بالغ تھی نابالغ نہیں تھی. کیوں؟ تاکہ نہیں اشارے کے ادھر جو ہے درست ہو سکے نہیں اشارے کی ادھر درست ہو سکے ورنہ اسماعیل دہلوی کا مطلوب ہی خوف ہو جاتا ہے. اب اگر اس کو آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو میں نے یہ آخر میں رکھ دیا کہ اب آپ اندازہ لگا لیں اور دیکھیں یہ تمہاری کتاب ہے حدیث تم نے لکھی ہے میں نے صرف پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیا. بخاری مشکات کے حوالے سے تم نے حدیث یہاں لکھی ہے. نبی کے معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے نبی کو غیر کہیں بھی نہیں وہ تو ثابت کر سکے مگر میں نے یہاں تم نے حدیث لکھی اس سے یہ ثابت کر دکھایا کہ دف کا بجانا اور پھر شہیدوں کا مرثیہ پڑھنا یہ درست ہے اور یہ تمہاری کتاب سے یہ ثابت ہوگا. اب آپ دیکھیں اور غور کریں تو میں نے یہ بڑی طویل گفتگو آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی اس پر اب جو ہے اگر میں پھر اور گفتگو کرتا ہوں تو بڑا وقت چلا جائے گا. مختصر طریقے پر جو ہے یہ کچھ عقائد ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور پیش کر سن لیجیے اور بس سلام دیا جاتا ہے. نعمتیں تاجی سم تو بھی شان گیا اللہ بے شک الحمد لله رب العالمين.